بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، یقیناً آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہمارے مشترکہ سفر کی 11ویں قسط ہے، اور گزشتہ 10 قسطوں میں آج 11ویں قسط کا آغاز کچھ مختلف آپ کو محسوس ہوا ہوگا۔ تو جناب بالکل، آج کا آغاز ہم نے 2 کاموں سے کیا ہے۔ نمبر 1، آج ہم نے اس قسط کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے، جس کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ ہمارے سفر کے آغاز سے لے کر اب تک ہمیں جتنے بھی خزانے ملے ہیں یا خزانے تک پہنچانے کے لیے جو نشانیاں ملی ہیں، ہمیں اپنے تلاش کے اس سفر میں وہ سب نشانیاں اور خزانے ضرور استعمال کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے ہم جلد منزل کے قریب پہنچ جائیں گے۔ کیونکہ جب ہم نے اس سفر کا آغاز کیا تھا، ہمارے پاس مقصد تو تھا، اور منزل کا بھی ہم نے تعین کر لیا تھا کہ ہماری منزل اور ہماری یہ کامیابی ہوگی کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد جان لیں، اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس سفر کا آغاز کیا تھا، لیکن ہمارے پاس کوئی نقشہ نہ تھا اور نہ کوئی نشانی تھی۔ لیکن دوران سفر میں جو پہلی کامیابی ملی وہ ایک مکمل کتاب تھی، جو تقریباً کم و بیش 1400 سال سے بھی زیادہ پہلے اس دنیا میں آئی، جس میں 1400 سال سے بھی زیادہ کا وقت گزرنے کے بعد بھی، یعنی آج اور ابھی تک بھی کسی قسم کی بھی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اور گزشتہ قسط تک ہم نے اس کتاب کا جو تھوڑا بہت مختصر مطالعہ کیا تھا، تو اس تھوڑے سے مطالعے سے یہ بہت اچھی طرح واضح ہو گیا تھا کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں، بلکہ یہ تو ایسی ذات کی کتاب ہے جس کا علم آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں بھی، جہاں علوم کے سمندر ہیں، وہ سمندر بھی اس کے علم کے آگے کچھ نہیں۔ اور پھر اگر ہم غور کریں تو جب کسی کو کسی خزانے کی تلاش ہو تو وہ خزانہ تلاش کرنے سے پہلے اس نقشے کو تلاش کرتا ہے جو اسے اس خزانے تک لے جائے، لیکن وہ خزانہ فانی ہوتا ہے، یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ خزانہ استعمال کرتے کرتے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا خزانہ دائمی ہے، یعنی جب تک ہم زندہ ہوں گے ہمیں وہ خزانہ فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ تو پھر ایسے دائمی خزانے ڈھونڈنے کے لیے کسی نقشے کی نہیں بلکہ پوری کتاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں وہ کتاب قرآن کی صورت میں مل گئی، جو اس سفر کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی کامیابی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس سے وہ خزانے بھی حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے جو ہماری پوری زندگی میں ہمیں فائدہ پہنچاتے رہیں گے، یعنی وہ خزانے جو کبھی ختم نہ ہوں گے۔ اور گزشتہ قسطوں میں تلاش کے سفر میں ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اسی قرآن سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جب بھی کوئی کام شروع کیا جائے تو سب سے پہلے اسی اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا جائے۔ لہٰذا آج سے ہم جو بھی کام شروع کریں گے تو بسم اللہ سے ہی شروع کریں گے، اور اسی طرح جب کسی سے ملاقات ہو تو سب سے پہلے سلام کرنے کا سبب بھی ہمیں قرآن سے ہی ملتا ہے، جس کے معنی ہیں تم پر سلامتی ہو۔ یعنی کیا خوبصورت طریقہ ہے کہ جب کسی سے ملو تو اسے سلام یعنی دعا دو۔ یعنی آج ہم اکثر و بیشتر جب کسی سے ملتے ہیں تو ہائے، ہیلو یا اوئے یا ایسے ہی کوئی بے معنی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن سلام جس کا نہ صرف کوئی مطلب ہے بلکہ یہ تو ایک دعا بھی ہے، جس کے مطلب ہم نے ابھی آپ کو بتائے ہیں کہ تم پر سلامتی۔
اب اگر ہم سلامتی کے لغوی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے خیریت، عافیت، حفاظت، بچاؤ، محفوظ ہونا، صحت و تندرستی، زندگی، حیات، برقراری، یعنی سلام۔ یعنی سلام وہ ہے جو سامنے والے کو زندگی، صحت و تندرستی، عافیت کی حیاتی برقراری کی دعا دیتا ہے۔ اب عقل و شعور رکھنے والے تمام انسان خود سوچیں کہ ہم کسی کو مخاطب ہوں تو ابتدا کسی بے معنی الفاظ سے کریں یا پھر اسی دعا سے۔ یہ تمام ذہین اور عقل و شعور رکھنے والے انسانوں کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہم تو اب یہی طریقہ اختیار کریں گے۔ اس لیے آج آپ کو یہ 2 کام اس قسط کی ابتدا میں ملے جو آج تک نہیں ملے۔ اور سمجھدار لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی اچھائی ملے تو اسے فوراً اپنا لو، تو پھر ہم یہاں کنجوسی سے کام نہیں لیں گے۔ چلے ناظرین، اب ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ یعنی ہم گزشتہ کچھ دنوں سے یہی تلاش کر رہے ہیں کہ یہ کائنات کب بنی، کیسے بنی، کیوں بنی، اور ہمیں تلاش کے اس سفر کے دوران ہمیں جو سب سے بڑی کامیابی ملی وہ قرآن پاک ہے، جس کے کچھ دلائل ہم اپنی گزشتہ قسطوں میں دے چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ دلائل نہیں دیکھے تو برائے مہربانی پہلے وہ ضرور دیکھیں۔ خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں اور قرآن پاک سے اس کائنات کی تخلیق کے راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہم سورہ الحجر کی آیت نمبر 86 کو دیکھتے ہیں، اس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ یقین رکھو کہ تمہارا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم اپنی گزشتہ قسط میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ کتاب اس رب العالمین کی کتاب ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور اب ہم جب اس آیت کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے ذہنوں کو مزید سوالوں کے جواب دیتی ہے کہ وہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اور یہاں سب سے مطلب سب کو، یعنی اس پوری کائنات کو، اور اس کائنات میں موجود ہر ذرے کو، یعنی اس کائنات میں موجود سورج، چاند، ستارے، یہ دنیا اور اس کائنات میں موجود وہ سب بھی جو ہمارے علم میں ہے، اور وہ سب بھی جو آج اور ابھی تک کہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ لیکن شاید وقت کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا تو وہ ہمارے علم میں بھی آ جائے جو آج ہم نہیں جانتے۔ اور پھر ہم جب اس آیت کے دوسرے حصے کی طرف دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ سب کچھ جاننے والا ہے، تو ظاہر ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہو یا یوں کہیں جس نے سب کو بنایا ہو، ظاہر ہے وہ تو پھر اچھی طرح سے ہی جانتا ہوگا اس نے کب بنایا، کیسے بنایا اور کیوں بنایا۔ اب مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کوئی خوبصورت تحفہ پیک کر کے کسی محفل میں لاتا ہے تو اس محفل میں موجود لوگ صرف اندازہ لگاتے ہیں کہ اس پیک تحفے میں کیا ہوگا، لیکن وہ صرف اندازہ ہوتا ہے جو شاید غلط بھی ہو یا صحیح بھی ہو یا صحیح کے بہت قریب ہو۔ لیکن اس کا صحیح علم تو تحفہ پیک کرنے والے کو ہی ہوگا کہ اس نے اس میں کیا پیک کیا ہے اور کیسے پیک کیا ہے اور کیوں پیک کیا ہے۔ یہ تو بہت ہی سادہ مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ اب اگر ہم تھوڑا غور طلب مثال کی طرف جائیں تو مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے ایک گھڑی بنائی ہے جو کہ ایک بہت ہی خاص دھات سے بنی ہے اور اس میں بہت ہی خاص قسم کے فنکشن بھی ہیں، اس میں بہت خاص قسم کی خصوصیات بھی ہیں، کچھ ظاہر ہیں
جو نظر آ رہی ہیں آپ کو، اور کچھ پوشیدہ ہیں جو آپ کو بالکل بھی نظر نہیں آئیں گی۔ تو ناظرین، اس گھڑی کو دیکھ کے بہت سے لوگ اندازے لگاتے ہیں کہ یہ گھڑی تو بہت ہی آسان ہے، اس میں ہے ہی کیا، صرف 2 سے 3 سوئیاں اور چند پرزے جو کہ ایک بہت ہی عام سی دھات سے بنے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر بنانے والا ان سے کہے کہ اگر اتنی آسان ہے تو آپ بنا کے دکھا دیں، تو تبصرے کرنے والا نہیں بنا پائے گا۔ اور پھر اس کی خصوصیت جو ظاہر ہے، تبصرہ کرنے والے شاید ان کی تو نقل کر لے، لیکن جو پوشیدہ ہیں جب وہ جانتا ہی نہیں تو وہ پوشیدہ خصوصیات کو وہ کیسے اس گھڑی میں رکھے گا۔ اب ناظرین، اگر یہ دونوں شخص، یعنی ایک گھڑی بنانے والا اور ایک گھڑی پر تبصرہ کرنے والا، دونوں شخص الگ الگ مقام پر ایک محفل کا انعقاد کریں اور یہ اعلان کریں کہ وہ اپنی محفل میں بھرے مجمع کے سامنے اس گھڑی کو کب بنایا، کیسے بنایا اور اس میں کیا کیا خصوصیات رکھی ہیں، وہ سب کچھ بھری محفل میں تمام مجمع کے سامنے بتائیں گے، تو آپ خود بتائیں کہ آپ کس کی محفل میں جانا پسند کریں گے؟ اس گھڑی بنانے والے کی محفل میں جس نے واقعی اس گھڑی کو بنایا ہے، جو یہ دعویٰ بھی کرے کہ میں نے اس گھڑی کو بنایا ہے اور میں اس کی تمام خصوصیات کو بھی جانتا ہوں، یا پھر آپ اس تبصرہ کرنے والے شخص کی محفل میں جائیں گے جو یہ دعویٰ بھی کرے کہ یہ گھڑی میں نے تو نہیں بنائی، پر میں جانتا ہوں کہ یہ گھڑی کیسے بنی ہے اور میں اس کی تمام خصوصیات کو جانتا ہوں، کیونکہ بھلے میں نے یہ گھڑی نہیں بنائی لیکن میرے پاس بھی اندازوں کا علم ہے اور میں بالکل صحیح اندازہ لگا سکتا ہوں۔ تو ناظرین، آپ کس کی محفل میں جانا پسند کریں گے؟ ظاہر ہے تمام عقل اور شعور رکھنے والے انسان اس گھڑی بنانے والے کی محفل میں ہی جائیں گے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ گھڑی کی تو بہت چھوٹی مثال دی، لیکن یہ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کہ جس کی وسعتوں کا ہمیں ابھی تک علم ہی نہیں، اس پوری کائنات کو بنانے والا اللہ، جو کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہ صرف یہ کائنات اس اللہ نے بنائی ہے بلکہ اس میں موجود ہر ذرے کو اسی اللہ نے بنایا ہے، اور نہ صرف بنایا ہے بلکہ وہی اللہ ان سب کو پال بھی رہا ہے اور سب کی خبر بھی رکھتا ہے۔ اب ظاہر ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور جو ہم سب کو پال رہا ہے، تو پھر مالک بھی وہی ہوگا اور اس پوری کائنات کا حاکم بھی وہی ہوگا، اور یہ سب بھی اس نے تقریباً 1400 سال سے بھی پہلے اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا تھا۔ تو پھر آج انسان کیوں ان تبصرہ کرنے والے اندازوں کے علوم کے ماہروں کے پاس ان کی محفل میں کیوں جایا کرتے ہیں؟ یہ بہت ہی سوچ کو کھول دینے والے حقائق پر مبنی اس موجودہ دنیا میں کئی لوگوں کا حال ہے۔ ہم یہاں یہ نہیں کہتے کہ وہ اندازے والے علوم جاننا یا سیکھنا غلط ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ایسے علوم ضرور سیکھنا اور جاننا چاہیے جو کیا اور کیسے کے جوابات ہمیں دے۔ ایسے علوم کو سیکھنا اور جاننا ضروری ہے، لیکن ہم یہاں آپ کی توجہ اس حقیقت کی طرف بھی کرانا چاہتے ہیں جس کی طرف آج کئی انسان عقل و شعور ہونے کے باوجود غور ہی نہیں کرے۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی۔ اب اس سوال کے بارے میں آپ تمام ذہین اور عقل و شعور رکھنے والے تمام انسان ضرور غور و فکر کریں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔